نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ اچھا جی، آج کی جو آیت سلیکٹ کی ہے سورۃ نور میں سے، اور یہ کچھ احکامات ہیں گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ آیت نمبر ہے 27 نمبر آیت ہے، جہاں پہ رکوع ختم ہو رہا نا وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا کا مطلب ہے نہیں، تدخلو تم داخل ہو۔ کتنا دیکھیں آسان لفظ ہے جو اردو کا نکل رہا ہے اس میں سے۔ بیوتن، بیوت کہتے ہیں گھر کو، غیر بیوتکم، اپنے گھر کے سوا، غیر کہتے ہیں سوا کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر آپ جائیں تو اجازت لے کے جائیں، حتیٰ تستانسوا، جب تک تم بول چال نہ کر لو، وتسلموا، اور سلام کرو، علی اہلہا، اس کے گھر والوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں، ہوتا یہی ہے کہ جب بیل بجاتے ہیں نا تو بیل پہ جوں ہاتھ رکھتے ہیں نا، تب جب تک اندر سے کوئی آ نہیں جاتا نا ہم لوگ ادھر کھڑے ہی رہتے ہیں نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اجازت کے بغیر کسی کے گھر داخل نہیں ہونا۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ گیٹ کھلا ہے اور آپ سیدھے جناب اندر چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے اندر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ایون کہ آپ اپنے گھر میں بھی جا رہے ہیں نا، آدمیوں کو یہی کہا گیا ہے کہ گھر میں جائیں تو کچھ اس طرح کا اہتمام ہو کہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ کوئی آیا ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے کہ خاص طور پہ جب آگے آئے گا کہ آپ السلام علیکم بولیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا بہت اچھی عادت ہوتی ہے، گیٹ سے انٹر ہوتے ہی نا اونچی آواز سے السلام علیکم بولتے ہیں، تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آیا نا۔ تو یہاں اب یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، ایمان والو، لا تدخلو، نہ تم داخل ہو، بیوتن، گھر میں، غیر بیوتکم، سوائے اجازت کے، حتیٰ، یہاں تک کہ تستانسوا، کہ تم بول چال کر لو، اور تسلموا کا مطلب ہے سلام اس میں سے نکل رہا ہے، علی اہلہا، اس کے گھر والوں کو۔ ذالکم، یہ بہتر ہے، خیرن، بہتر ہے، لاکم، تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، یاد رکھو۔ کہ اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو قرآن پاک میں بہت ساری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ تم نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، اور ہر طرح کی بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو۔ لیکن افسوس ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی بات کدھر لکھی ہوئی ہے۔ پڑھیں گے، گرامر کو پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا، جب ہم لفظ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، کوئی یاد کریں گے تو۔ فَإِلَّمْ، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، اگر، ان اگر، لم ان نہیں، تاجدو تم پاؤ، فیہا اس میں، احدن کسی کو، کہ اگر کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ یہی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر جو گھر والے ہوتے ہیں کسی ایسے کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ وہ دروازہ نہیں کھول سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو مینرز ہی نہیں پتہ ہوتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جب تک دروازہ نہیں کھلے گا تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں ادھر سے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، فَلَا، پس نہ، تَدْخُلُوهَا، تو اس میں نہ جاؤ، حتیٰ یوزن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے، کہ جب تک اندر سے کوئی آئے نہ، آواز نہ دے۔ تو دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھے جناب اندر چلے جائیں، اور کوئی بھی جو ہے نا آگے اندر والا بندہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے۔ گھر کی عورتیں ظاہر ہے اگر پردہ دار ہیں تو وہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ مت داخل ہو۔
واؤ اور ان اگر قیلا کہا جائے تمہیں لاکم تمہیں لاکم مرجیو کہ لوٹ جاؤ، اس سے نکلا لفظ رجوع کرنا یا پھر جانا یا لوٹ جانا، کہ اگر اندر سے آواز آئے بھائی کہ آپ چلے جائیں نا، فرج ہو تو پھر جاؤ، پھر چلے جاؤ، ہوا وہ ازکا لاکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہی بہتر ہے، کہ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے رہیں انتظار کرتے رہیں کہ بھئی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلے گا تو ہاں جہاں کہا کیا کہ چلے جائیں۔ دیکھیں ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ہر بات اس میں بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے۔ واللہ اور اللہ بما تعملون علیم، کہ اللہ تمہیں جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، کہ اللہ کو سب پتہ ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر ریفرنس سے ہر طرح سے بات کو نا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایسے ہو جائے تو ایسے نہ کرو، اس طرح ہو جائے تو اس طرح نہ کرو۔ جہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہنے لیسا نہیں علیکم تم پر، جناح کہتے ہیں گناہ کو، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلو کہ تم داخل ہو بیوتن گھر میں، غیر مسکوناتن، مسکون سے لفظ نکل رہا ہے مسکن رہنا، کہ ایسا گھر جو کوئی خالی ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو، تو اس میں جانا کوئی مطلب اس میں اجازت لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ فیہا اس میں متاعن اور تمہاری کوئی چیز پڑی ہو وہاں پر، لاکم تمہاری، تو آپ اللہ تعالیٰ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر فرض کیا اب یہاں اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ داخل نہیں ہونا، اب کوئی سمجھ لے کہ کوئی بھی گھر ہے تو اس میں جانا ہی نہیں ہے آپ نے، نہیں، اللہ نے کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں رہتا اور آپ کی کوئی چیز ہے ایسی وہاں پڑی ہوئی، لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ ریلیٹڈ وہی ہو گیا کہ آپ کی چیز پڑی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی خالی گھر ہے تو آپ کسی کا بھی گھر ہے تو آپ اس میں انٹر ہو جائیں۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما واو کا مطلب ہے اور، ما من جو تکتمون جو تم چھپاتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے دل میں ہے اور جو تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ اب مطلب یہاں پر کہنے کا یہ تھا کہ دیکھیں یہ احکامات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح ہر چیز جو ہے نا وہ کھول کھول کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کو ہم دیکھیں کہ کیا ہے مینرز، کیا ہیں گھر میں جانے کے مینرز کیا ہیں، اور اس کا خیال کیا جائے۔ کبھی کبھی دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بے شک اپنے گھر میں بھی گئے ہیں نا، تو گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی ہیں، تو وہاں بھی آپ کو چاہیے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جناب اس کی کھانسی کی آواز سے اکثر لوگ انٹر ہوتے تھے، لیکن سب سے بہترین جو بات ہے کہ آپ کو گیٹ سے انٹر ہوتے ہی السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ السلام علیکم کہیں گے تو ظاہر ہے آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، ایون کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی جا رہے ہیں نا آپ، تو ناک کیے بغیر مت جائیں نا۔ آپ اپنے امی ابو کے کمرے میں جا رہے ہیں یا آپ کسی بچے کے کمرے میں جا رہے ہیں تو آپ ناک کریں، اس کو ناک کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اگر سے اندر سے اگر اجازت ملے کہ آ جاؤ تو پھر آنا چاہیے نا۔ اسی طرح کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ مہمان آئے ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ ہے کہ آپ پہلے ناک کریں دروازہ، پھر آپ جائیں اندر، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ آ جائیں اندر تو تب اندر جائیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر یہ بچوں کو ابھی سے سکھائی جائیں تو بچے جو ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے کہ بچے اگر مینرز کے ساتھ گھر میں داخل بھی ہوں یا اگر مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے پہلے اجازت لیں اور پھر آئیں۔ اور اسپیشلی جو ہے نا ماں باپ کے کمرے میں جانا، اور گھروں میں بھی دیکھیں اکثر نوکر بھی ہوتے ہیں، میل نوکر بھی ہوتے ہیں، فیمیلز بھی ہوتی ہیں، تو اگر آپ مینرز کے ساتھ رہیں گے تو آبویسلی آپ ان کو بھی سکھا سکیں گے بھئی آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ہمیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آگے جو باتیں ہیں نا وہاں پر تھوڑا سا یہ بھی اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ اگر خالی گھر میں بھی جاؤ نا، خالی بالکل گھر ہے، تو وہاں بھی آپ جو ہے نا السلام علیکم کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کون سی مخلوقات جو ہیں نا بعض اوقات ہوتا ہے جو غائب ہوتی ہیں، تو آپ ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، تو پھر آبویسلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی نا۔ تو اس لیے سوچنا یہ چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو قرآن کی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسلام تو آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہے، اسلام جو ہے وہ سلامتی والا ہے سارے کا سارا، کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں سلامتی ہی سلامتی ہے نا، لیکن ہم لوگ نہیں اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے ہم لوگ، اور بس یہ ہے کہ اس کو پڑھ لیتے ہیں ایسے ہی ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ عمل جو ہے تب ہوگا کہ جب ہمیں اس کی لینگویج پتہ ہو، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ لینگویج کو پتہ کرائیں، کیونکہ اللہ نے جب جو ہے نا باتیں ساری بتا دی ہیں تو پھر آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کے آگے دیکھیں جو آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا، کل للمومنین، کہہ دیں مومن ایمان والوں کو، یغضوا، نیچی رکھیں، من سے ابصارہم، اپنی آنکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنے ستر کی۔ اب پہلے تو یہ بات آ گئی اس کے لیے آدمیوں کے لیے کہ آدمیوں کو کہا گیا کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں، ذالک، یہ ازکا، ستھرائی ہے، پاک ہے، لہم، تمہارے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھتا ہے، بما یصنعون، جو تم کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انسان کرتا ہے اللہ کو وہ سب پتہ ہے۔ وکل، اور کہہ دیجئے، اب پہلے مردوں کی بات آئی، اب ساتھ ہی دیکھیں عورتوں کی بات آ رہی ہے، وکل للمؤمنات یغضضن، نیچی رکھیں وہ بھی، یہاں پہ نون نسواں لگا ہوا ہے کیونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں آگے سارے نون نسواں ہیں، نون نسواں کا مطلب ہے کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ من ابصارہن، اپنی آنکھیں، ویحفظن، اور حفاظت کریں، فروجہن، اپنے ستر کی، والا، اور نہیں، یبدین، دکھلائیں، زینتہن، اپنا سنگار یا اپنی زینت، الا، مگر، ما ظہر منہا، جو کہ کھلی چیز ہے، منہا، اس میں سے، ولیضربن، اور ڈال لیں، بخمرہن، اپنی اوڑھنیوں کو، علی جیوبہن، اپنے گریبان پر، کہ دوپٹہ لے کے، چادر لے کے جو ہے نا وہ رہنا چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ چادر کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو احکامات سارے بتا دیے ہیں، اب ہم اس پہ عمل نہ کریں تو ایک وہ ہمارا قصور ہے نا، اللہ کا تو قصور نہیں ہے، اللہ نے تو ہر بات بتائی ہے۔ زینتہن، اپنا سنگار، الا لی بعولاتہن، مگر صرف اپنے خاوند کے آگے، کہ آپ نے جو بناؤ سنگار کیا ہوا ہے وہ صرف آپ اپنے خاوند کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں۔ او آبائہن، یا اپنے باپ کے، او آبائی بعولاتہن، اپنے خاوند کے باپ کے۔ اب یہاں پر یہ مطلب جو ہے نا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اور آگے جو ہے نا پورا لیکچر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ کون سے رشتے ہیں جن کے آگے آپ پردہ کر سکتے ہیں، اور کون سے جو ہیں وہ ایسے ہیں جو نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم اگلے کسی لیکچر پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ آگے سارے پردے کے احکامات آ رہے ہیں کہ کن کن سے آپ کا پردہ جو ہے آپ نے کرنا ہے۔ تو گھر میں کون سے رشتے ہیں جن کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، اور کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ نہیں جا سکتے ہیں، تو لہذا